اس طرح کی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی. میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذکر رسول کے لیے بیٹھے، تو بات یہی ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے جب قسم لینے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استعجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے تم سے قسم نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی، محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر. کس بات پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک حق کے شکر کی بات ہے تو یہ ایک دن کا محفل میلاد، ایک شب کی محفل میلاد، ایک مہینے میں محافل کا تسلسل، یہ حق کے شکر ادا نہیں کر پاتا. ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، اس نعمت عظمیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا نہ ہو پائے. اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ہمیں ان کے لائے ہوئے طریق کو، ان کی سنت کو، ان کے نظام شریعت کو عملاً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا. اور ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لہجے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست گواہی دے کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم مذہب کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کارڈ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسے پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا کیا ہوا وعدہ، تمہاری گفتگو، تمہارے لہجے کی مٹھاس، تمہارا انداز تکلم، تمہارے زندگی کے اسلوب اور طور طریقے ایسے ہوں، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں تعقل ذات بھی نصیب نہ ہوتا، من کا عرفان بھی نہ ملتا، خود ہی سے آگہی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں. اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، 22 میں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو، تو لوگ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے. اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ سجا ہوا ہو، مسجود الملائکہ ہو، مقصود کائنات ہو، لیکن وہ مٹی کے مادوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہو، وہ پتھر کے اصنام کو اپنا معبود مان رہا ہو، تو بتائیے کہ پھر وہ کھڑا کہاں ہے؟ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے. اس نے اجرام فلکیہ کو، اس نے مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بلکہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، اس نے اس کو بھی اپنا معبود مانا ہے.
ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس نے حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا خدا مانا، تو اس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، نوکری کے لیے بنائی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس پہ شاہد عادل ہے کہ کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، سواریوں اور جانوروں کو اور مظاہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ یہ پتھر، یہ اصنام، یہ ساری اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تھی۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو دیکھ، اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو میں ہی نہیں جا کے تو ہی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا، تو درخت کے قدموں میں سلامی بھی دیتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ شمس و قمر اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں، درخت سلامیاں دے رہے ہیں، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ سے اس کی ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مجھے، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو شعور ذات ملا، اپنے من سے آگہی ملی، تو وہ حضور کی دہلیز سے ملی، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی یہ بھٹک رہا ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، جو فیصلہ دے کہ یہ ایک جانور کا بدبودار فضلہ ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس سے تعفن محسوس ہو، اس کی طبیعت میں تقدر آئے، تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی شعور کی پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ ایک جانور کے فضلے کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کا شعور اور اس کے اندر رکھا ہوا تقدس اتنا ہے کہ وہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا، اور وہ کوئی پرانی عمر کا نہیں ہے، وہ ابھی 7 سال کا بچہ ہے، درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے۔ میں نے کہا مالک تیری قدرت کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔
روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد۔ یہ نعت کا اسلوب دیکھیے، آج کل تو وہ ہمارا نعتیہ کلچر بھی پتہ نہیں کہاں لڑک کے کہاں چلا گیا ہے۔ بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن ہاں کر دے، اور لوگ آگے سے سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا نعت کا یہ شعر دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیز سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے، اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے نصیب ہوا، ورنہ آج بھی یہ دھکے کھا رہا ہوتا۔ اور شعور ذات الہی، توحید کا تعقل آج مجھے